دلیل کی دوسری قسم ہوتی ہے نظری. نظر کہتے ہیں عربی میں فکر کو, غور کو. یہ وہ ہوتی ہے کہ جو ہو تو دلیل, لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے, پھر آپ نتیجے تک پہنچو. جو غور کرے گا وہ پہنچے گا, جو غور نہیں کرے گا وہ, بولو بھائی, نہیں پہنچے گا. ہوتی وہ بھی دلیل کا مطلب ہے کہ اس سے اصل نتیجے تک تو پہنچنا ہے ہی, لیکن لاشعوری طور پر آپ نہیں پہنچو گے کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے, بلکہ آپ کو کچھ صغرے کبرے اور تانے بانے دلائل کے ملانے پڑیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو. اس قسم کی مقدمات کے لیے ججز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ دلائل ہوتے ہیں جن میں خواہشات آپ کو بعض دفعہ غلط راستے تک لے جاتی ہیں. حالانکہ دلیل کہہ رہی ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے, درست یہ ہے, لیکن خواہشات کہہ رہی ہوتی ہیں چھوڑو اس کو, اس میں غور مت کرو. لیکن اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو لازمی آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ جو مذہب کی حقانیت ہے, اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید ہے, یہ دلیل بدیہی سے نہیں بلکہ دلیل نظری سے ثابت ہے. تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے. تو دلیل نظری سے اگر اللہ دکھا دیتا نا اپنے آپ کو جلوہ اپنا, تو پھر اللہ کا وجود دلیل بدیہی سے ثابت ہوتا, پھر لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی. تبھی دھوپ سے سورج تک پہنچنا, اس میں کوئی فرقہ نہیں بنا, کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, ساری دنیا مانتی ہے. دسمبر میں سردی ہوتی ہے, یہ سب مانتے ہیں کیونکہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو اللہ نے مذہب کا جو معاملہ ہے اس کے حق ہونے کے دلائل جو رکھے ہیں وہ دلائل بدیہی نہیں ہے بلکہ نظری. ہاں وہ ایسے نظری ہیں کہ بدیہی کی طرح ہیں. طرح کا مطلب اگر غور کرو گے تو لازماً درست نتیجے پہ پہنچو گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غور کرو اور درست نتیجے تک نہ پہنچو. اگر کوئی درست نتیجے تک نہیں پہنچ رہا تو وہ غور نہیں کر رہا. یہ آیت کا مطلب ہے لو کننا نسمع او نعقل, اگر ہم سمجھ سے کام لیتے تو جہنم میں نہ جاتے, ہم درست نتیجے تک پہنچتے, ہم نے کام ہی نہیں لیا. باقی تمام چیزوں میں ہم تحقیق کرتے رہے ہیں, دودھ کس چیز سے بنتا ہے, اس میں کیلشیم کتنا ہے, آئرن کتنا ہے, اس سے زیادہ پیچیدہ چیزوں میں تو ہم گھس گئے کیونکہ اس میں ہماری خواہشات کی تکمیل تھی. مگر دودھ سے اللہ تک پہنچنا, دیکھو دودھ میں کیلشیم کتنا ہے یہ جانچنا مشکل کام ہے نا. یہ بھی سائنسدانوں کو دلیل سے پتہ چلتا ہے. مشینیں ہیں جو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہیں, وہ مشینیں غلط رپورٹ نہیں پیش کرتی. تو مشینیں کتنا پیچیدہ علم ہے, وہ سیکھتے ہیں, پھر اس سے پتہ چلتا ہے لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کے بعد کہ اس میں کیلشیم کتنا, آئرن کتنا, مگر درست نتیجے تک بالآخر اتنی محنت کر کے پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ اس سے کم محنت کرنی پڑتی ہے دودھ کے وجود سے اللہ تک پہنچنے کے لیے, اس سے بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے, مگر وہاں تک بولو نا یار نہیں پہنچتی. قرآن وہاں تک پہنچا رہا ہے. جعل لکم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. کیا مطلب؟ دلیل ہے چوپایوں میں مجھ تک پہنچنے کی. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ, فرمایا سوکھا چارہ کھلاتے ہیں, چند گھنٹوں میں چکنا گاڑا دودھ پیدا کر دیتے ہیں. ایسی مشین کوئی جاپان کا سائنسدان بھی آج تک ایجاد نہیں کر سکا. یہ مشین خود بخود بن گئی. کیا اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ لیبارٹری جس میں ٹیسٹ ہو رہا ہے اس دودھ میں کتنا کیلشیم, وہ لیبارٹری خود سے نہیں بنی, اور یہ بھینس اور گائے کی مشین خود بخود وجود میں آ گئی. ام خلقوا من غیر شیء, تم نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے؟ نہ ہم نے بنایا نہ خود سے بنی. پتہ چلا بنانے والا کوئی اور ہے, اسی کو تو اللہ کہتے ہیں, اسی کو تو خدا کہتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, خدا نہیں, پھر کون ہے؟ نہ کوئی اصل بتاتے ہو اور نہ جس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہو. اس کا مطلب تم حق تک پہنچنا چاہتے ہی نہیں ہو, حق تک پہنچنا چاہتے ہی نہیں ہو. آپ کی والدہ نے بتایا بیٹا یہ آپ کے ابو ہیں, آپ کہہ رہے نہیں میرے نہیں ہیں. پھر اماں کہیں پھر بتا دے کون ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کون ہے. بھائی خود بھی نہیں بتاتے کون ہے, اور جس کو اماں بتا رہی ہے جو مضبوط دلیل ہے وہ زیادہ جانتی ہے نا ابا کون ہے, تو اماں کی گواہی بھی قبول کرنے کے لیے تیار
نہیں ہے تو مقابلے میں کوئی دوسرا لاتے بھی نہیں ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ضدی ہو, ہٹ دھرم ہو. یہی غیر مسلم کر رہا ہے, اور لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ وہ یہی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ پیچیدہ دلائل تک نتائج, اس سے زیادہ پیچیدہ نتائج تک پہنچ جائیں گے, لیکن جو دلیل بالکل بدیہی کی طرح ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, اس میں عقل سے کام بولو بھائی نہیں لے رہے. یہی تو جہنمی کہیں گے اللہ عقل سے کام لیتے تو نہ ہوتے یہاں پہ.